کسی گاؤں میں 4 بھائی رہتے تھے جنہیں سب 4 بیوقوف کہتے تھے کیونکہ وہ ہمیشہ ایسی حرکتیں کرتے جو عام لوگوں کی سمجھ سے باہر ہوتی۔ حالانکہ وہ آپس میں بہت محبت کرتے تھے، لیکن جب بھی کوئی کام کرنے کی کوشش کرتے، نتیجہ ہمیشہ الٹا ہی نکلتا۔ ایک دن ان کی ماں نے کہا، بیٹا، کنویں سے پانی بھر لاؤ۔ چاروں بھائی خوشی خوشی چل دیے، مگر راستے میں جھگڑا ہونے لگا کہ بالٹی کون پکڑے گا۔ آخر میں طے پایا کہ سب ایک ساتھ پکڑیں گے تاکہ برابر کا کام ہو۔ لیکن جب انہوں نے بالٹی کو کنویں میں ڈالا تو سب نے اتنی زور سے پکڑا کہ بالٹی رسی سمیت پانی میں جا گری۔ کچھ دن بعد گاؤں کے چودھری نے کہا کہ انہیں اپنی بھیڑوں کی گنتی کرنی ہے۔ چاروں بھائیوں نے کہا، ہم کریں گے۔ چودھری نے کہا، ٹھیک ہے، مگر صحیح گننا۔ بھائیوں نے گنتی شروع کی، لیکن جب ایک بھیڑ پیچھے سے نکل کر دوبارہ لائن میں آ گئی تو وہ اسے نئی بھیڑ سمجھ کر 2 بار گننے لگے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ 100 بھیڑیں اچانک 120 ہو گئیں۔ چودھری حیران رہ گیا کہ اس کے پاس تو اتنی بھیڑیں تھیں ہی نہیں۔ ایک دن بھائیوں نے سوچا کہ ہمیں بھی ہوشیار بننا چاہیے۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ بازار جا کر عقل کی گولیاں خریدیں گے۔ بازار میں ایک چالاک دکاندار نے ان کی بے وقوفی بھانپ لی اور انہیں عام مٹھی بھر چنے دے کر کہا، یہ کھا لو، تمہاری عقل بڑھ جائے گی۔ چاروں بھائی چنے کھا کر بہت خوش ہوئے اور بولے، واہ! اب تو ہم بہت ہوشیار ہو گئے ہیں۔ لیکن وہ پھر بھی اگلے ہی دن گاؤں کی گلی میں ایک گدھے سے راستہ پوچھ رہے تھے۔ ایک دن انہوں نے سنا کہ گاؤں کے لوگ چاندنی رات میں چاند دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ انہیں خیال آیا کہ اگر وہ چاند کو اپنے گھر لے آئیں تو سب سے زیادہ خوشی انہیں ہی ملے گی۔ چنانچہ انہوں نے ایک بڑے تالاب میں چاند کا عکس دیکھا اور سوچا کہ یہ چاند تالاب میں گر گیا ہے۔ انہوں نے ایک بالٹی پانی میں ڈالی تاکہ چاند کو نکال سکیں، مگر جیسے ہی بالٹی باہر نکالی، وہ خالی تھی۔ انہوں نے بار بار کوشش کی، مگر چاند باہر نہ آیا۔ آخر میں ایک بھائی چلایا، چاند بہت ضدی ہے، پانی سے باہر ہی نہیں آ رہا۔ یہ سن کر گاؤں کے لوگ زور زور سے ہنسنے لگے۔ گاؤں کے بزرگ نے ان سے کہا، بیٹا، تمہاری بے وقوفیاں تو کبھی ختم نہیں ہوں گی، مگر فکر نہ کرو، تمہاری وجہ سے ہی گاؤں میں ہنسی رہتی ہے۔ چاروں بھائیوں نے سوچا، اگر ہم بے وقوف ہیں تو کیا ہوا؟ کم از کم لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ تو لاتے ہیں، اور پھر وہ مزید بے وقوفیوں کی نئی ترکیبیں سوچنے لگے۔ نتیجہ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہر کسی میں کچھ نہ کچھ اچھا ہوتا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بے وقوف کیوں نہ ہو۔